اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس اللہ رب العزت منکرین اور مشرکین کو دلائل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو وقتاً فوقتاً جو دلائل بیان کی ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ماقبل آیت میں انہوں نے مکہ کے 5 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی جگہ اگر کوئی دوسرا قرآن لے آئیں اور یا اس قرآن میں جو ہماری معبودان باطلہ کی مخالفت ہے، ان کی تردید ہے، اس میں ترمیم کر دیجئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اس کا ذکر تھا، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے صرف وہی ذکر کرتا ہوں جو اللہ رب العزت مجھے وہی کرتے ہیں، اور وہی میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر میں اس قرآن کے اندر تبدیلی کروں، ترمیم کروں، تو مجھے ڈر ہے اپنے رب سے کہ کل قیامت کے دن یوم بڑے عذاب والے دن سے مجھے ڈر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کو اس قرآن کی میں جو وحدانیت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، توحید کا ذکر کیا، اس سے ان کو اتنی زیادہ تکلیف ہے اور اتنے زیادہ ان کو اشکالات ہیں، تو آپ ان کو سمجھانے کی خاطر ان سے ذکر کیجئے کہ دیکھو میں جو تمہارے اوپر قرآن کو تلاوت کر رہا ہوں، میری زندگی کا ایک حصہ 40 سالہ زندگی تمہارے پاس گزری ہے، اور اس 40 سالہ زندگی میں آپ میری زندگی کو دیکھو، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی، چونکہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنے پیغمبر کو وہ معجزہ دیا جو اس دور کی اس کی اہمیت تھی۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی، وہ دور جادوگروں کا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیماروں کو شفا کا ذریعہ بنایا، وہ معجزے دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ فصاحت و بلاغت کا تھا، شعر و شاعری، فصاحت و بلاغت عروج پر تھی، اور تو اللہ رب العزت نے بطور معجزہ کے آپ کو ایک ایسا قرآن عطا فرمایا کہ اس وقت کے بڑے سے بڑے ادیب، بڑے سے بڑے شاعر، بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ عربی بولنے والے، وہ اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ 40 سالہ زندگی اس نبوت کے اعلان سے پہلے میں نے تمہارے بیچ گزاری، آپ دیکھو اس 40 سالہ زندگی میں کبھی کوئی شعر و شاعری کے مقابلے میں نے حصہ لیا؟ کبھی نہیں لیا۔ کبھی میں نے کوئی شعر میں دلچسپی کا اظہار ہی نہیں کیا شعر و شاعری میں۔ اسی طرح 40 سالہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر یہ قرآن میں اپنی طرف سے لا رہا ہوں تو 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، تو ابھی قرآن اپنی طرف سے ذکر کر کے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر 40 سالہ زندگی میں نے کچھ آپ کی طرح شعر و شاعری میں دلچسپی لی ہوئی ہو تو میں یہ قرآن اپنی طرف سے بنا کر لا سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ان کو بتا دیجئے کہ میں نے ایک زندگی گزاری ہے آپ کے اندر، آپ میری اس عمر کو دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں اور ایمان لے آئیں۔ آپ کے ایمان لے کر آنے سے دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، کامیابیاں ملیں گی، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہوگی۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما تلوتہ علیکم، جو تلاوت کر رہا ہوں میں تم پر قرآن مجید، ولو ادراکم بہ، اور نہ اطلاع دیتا اللہ رب العزت آپ کو میرے ذریعے، یعنی کہ اس قرآن کا میرے ذریعے سے پہنچنا اگر اللہ رب العزت نہ چاہتے تو نہ میں آپ کے اوپر تلاوت کرتا، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نہ میرے شعر و شاعری کے ساتھ دلچسپی ہے، نہ میں آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے چاہا ہے تو میں نے آپ تک پہنچا دیا، اور اللہ رب العزت نے چاہا تو میں نے آپ لوگوں کو اطلاع دے دی۔
فقط لبثت فیکم عمر من قبلی، بس تحقیق میں رہا تمہارے اندر ایک عمر اس نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ غور و فکر کرو، سوچو سمجھو۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہاں سے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ آپ کے حق ہونے کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کے اوپر بہتان باندھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں۔ بہتان اللہ رب العزت کے اوپر باندھنا کیسا ہے؟ مفسرین حضرات نے فرمایا کہ اپنے بتوں کی جو عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ کی وحدانیت میں شریک کرتے تھے، یہ اللہ رب العزت کے اوپر بہتان باندھنا ہے کہ یہ ہمارا نفع والا بت ہے، یہ ہمارے معاملات حل کرنے والا، یہ کاروبار صحیح کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فمن اظلم ممن افترا، کون شخص بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت میں غیر کو شریک کرتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، او کذب بآیاتی، اور اس کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک اللہ رب العزت مجرموں کو فلاح نہیں دیتا، فلاح تک ان کو نہیں پہنچاتا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ بھائیوں کے سامنے کل میں نے ذکر کیا کہ مشرک جب بت کو پوجتا ہے، کسی غیر اللہ کو اللہ کی وحدانیت میں شریک کرتا ہے، تو اس کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری شفاعت کرے گا اور دنیا میں بھی مجھے فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی مجھے فائدہ دے گا۔ اس سوچ کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس سوچ کو بیان کیا قرآن کی اس آیات میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے سوا بتوں کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان بتوں کی عبادت نہ کرو تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور اگر تم ان کی عبادت شروع کر دو تو پھر بھی وہ تمہیں کوئی نفع بھی نہیں دے سکتے۔ عبادت نہ کرنے کی صورت میں نقصان نہیں دے رہے، اور اگر آپ عبادت کرو ان بتوں کو خوش کرنے کے لیے تو وہ آپ کو نفع بھی نہیں دے سکتے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ رب العزت نے ان کو معقولہ، ان کی وہ ذہن میں جو بات تھی، جو وہ بات دہراتے تھے کہ یہ بت، یہ معبودان باطلہ جو ہمارے آباء و اجداد کے وقت سے چلا آ رہا ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں نفع دلائیں گے، شفاعت کریں گے اور ہماری خلاصی کا سبب بنیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان کی زبان ان کو نقل کیا، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں وہ مشرکین، هَؤُلَاءِ شَفَاعُنَا، یہ معبودان باطلہ، یہ بت جو ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے لیے سفارش کریں گے عند اللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنبئون اللہ، کیا تم بتلاتے ہو اللہ رب العزت کو، بما لا یعلم فی السماوات، اس چیز کو جو اللہ رب العزت آسمانوں میں نہیں جانتے، ولا فی الارض، اور جو زمینوں میں نہیں جانتے۔ گویا کہ آپ اللہ رب العزت کو یہ بتلانا چاہتے ہو کہ یہ معبودان باطلہ ہماری بات اللہ رب العزت تک پہنچائیں گے، ہماری سفارش اللہ رب العزت کے ہاں کریں گے، ہمارے معاملات لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور وہاں سے قبول کر کے لائیں گے اور ہمارے معاملات سدھریں گے، ہماری ضروریات پوری ہوں گی۔ آیا کیا تم یہ بتلانا چاہتے ہو کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہو رہا ہے اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ رب العزت کو اس کی خبر نہیں ہے؟ اللہ رب العزت تمہارے معبودان باطلہ کے محتاج ہیں کہ وہ اللہ رب العزت تک تمہاری بات کو پہنچائیں گے، اللہ اس کو سنیں گے، تب اللہ کے علم میں آئیں گی اور تو آپ کے معاملات کو حل کرے گا۔ گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہو، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ رب العزت ان تمام کے تمام شریکوں سے پاک ہے، اللہ رب العزت ان تمام کے تمام شریکوں کے بغیر تمہارے ضروریات کو سمجھنے والا ہے اور پوری کرنے والا ہے۔ ما کان الناس الا امۃ واحدۃ، یہاں سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ عقیدہ شرکیہ، یہ شرک کہاں سے وجود میں آیا؟ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کی اس آیت میں فرمایا کہ ما کان الناس، نہیں تھے لوگ، الا امۃ واحدہ، مگر ایک ہی امت تھی، سارے وحدانیت کے قائل تھے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے۔
فاختلفوہ پیچھے وہ اختلافات میں پڑ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی اولاد ترقی کرتی رہی اور دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلتی رہی، نوح علیہ السلام تک تمام کے تمام لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک شروع ہوا، اور اس شرک کے بعد جو امت تھی وہ مختلف طبقوں میں بٹ گئی۔ تو مفسرین حضرات نے قرآن کی اس تفسیر میں فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے جب انسانیت نے ترقی کی اور امت بڑھی تو یہ انسان دنیا کے مختلف کونوں میں پھیل گئے۔ جب مختلف کونوں میں پھیلے تو طبیعت انسان کی طبیعت یہ ہے کہ ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف، ہر انسان کا دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ اختلافات آ جاتے ہیں۔ پھر جب علاقے تبدیل ہو گئے تو وطن بھی تبدیل ہو گیا، جب علاقے تبدیل ہو گئے آب و ہوا کے ساتھ شکل و صورت بھی تبدیل، رنگ بھی تبدیل، گورا سفید کالا سارے آ گئے۔ پھر جب علاقے تبدیل ہو گئے تو زبانیں بھی تبدیل ہو گئی۔ تو سمجھانے والی جو بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جو انسان ایک طویل عرصہ، مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ایک طویل عرصہ تھا، دنیا کے تمام چپے چپے تک انسان پھیل گئے تھے۔ تو یہ طویل عرصے میں رنگ تبدیل ہو گیا، زبانیں تبدیل ہو گئی، وطن تبدیل ہو گیا، علاقے تبدیل ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے امت واحدہ کا لفظ دیا۔ گویا کہ زبان کو اللہ رب العزت نے کوئی فوقیت نہیں دی، رنگ کو کوئی فوقیت نہیں دی، کسی وطن کو کوئی فوقیت نہیں تھی۔ اللہ کی وحدانیت کے جب تک قائل تھے، اللہ رب العزت نے امت واحدہ کو قرار دیا، ان کو امت واحدہ قرار دیا۔ لیکن جب شرک اور کفر آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تو اللہ رب العزت نے ان کو علیحدہ کر دیا۔ تو سمجھ آنے والی بات مفسرین حضرات نے جو لکھی ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان رہ رہا ہے جو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جس طرح ہمیں ہمارا حق اپنے اہل و عیال کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، جس طرح پڑوسی کے حقوق ہیں، جس طرح مسلمان کے اوپر حقوق ہیں، اسی طرح وہ بھی امت واحدہ کے حق میں آتا ہے، اور اس کا خیال رکھنا، اس کی ہمدردی، اس کے لیے تڑپ، دل میں درد رکھنا، یہ مسلمان کا حق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے امت واحدہ قرار دیا ہے۔ لیکن جو مشرک اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ گیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، جس طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہی وہ انکار کے دائرے میں داخل ہوئے، نبوت کے انکار کے دائرے میں داخل ہوئے، یا وحدانیت میں، اللہ کی وحدانیت میں کسی غیر کو شریک کیا، اللہ رب العزت نے ان کو امت واحدہ سے نکال دیا۔ تو جب تک جو انسان دنیا کے جس کونے میں بھی ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل ہے، وہ امت واحدہ میں شریک ہے۔ اور جب وہ اللہ کی وحدانیت میں کسی غیر کو اس نے شریک کر لیا، وہ امت واحدہ سے نکل گیا۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا وہ بھی امت واحدہ سے نکل گیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ پیچھے جو یہ 5 بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ قرآن کو تبدیل کر کے دوسرا لے آئیں یا اس قرآن میں ترمیم کر دیں، ہماری منچائی نفسانی خواہشات کے مطابق جو آیات ہم کہتے ہیں، جو مسائل ہم کہتے ہیں اس کو نکال لیں اور ہماری مرضی کے مطابق لے آئیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو ہم ایمان نہیں لاتے، لے آؤ، اللہ سے کہو کہاں ہے وہ عذاب جس کو تم وعدہ کرتے ہو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر یہ بات اللہ رب العزت پہلے سے لکھ نہ چکے ہوتے تو کب کا اللہ کا فیصلہ، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ چکا ہوتا اور یہ نیست و نابود ہو چکے ہوتے اور دنیا سے مٹ چکے ہوتے۔ لیکن اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، ایک فارمولہ ہے، ایک قانون ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لولا کلمۃ سبقت،
ان کی بدعمالیوں کا بدلہ کچھ نہ کچھ تو دنیا میں دیں گے، لیکن ان کی بدعمالیوں کا مکمل بدلہ اللہ رب العزت آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی زندگی کی صورت میں ان کو دیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے لولا کلمت سبقت یہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے کہ ان کی بدعمالیوں کا بدلہ مکمل طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں جہنم کی زندگی کی صورت میں ان کو ملے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کا یہ بار بار عذاب مانگنا کہ کدھر ہے عذاب، جلدی آ جائے، جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ ہے لولا کلمت سبقت، لولا اگر نہ لکھ لیتے اللہ رب العزت پہلے سے فیصلہ، لقضی بینہم تو لقضی بینہم ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے، فی ما فیہ یختلفون اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلافات رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيَّ مِنْ آیَاتٍ مِنْ رَبِّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے مشرک، مکہ کے منکر چل کر آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرماتے تھے یا رسول اللہ، جس طرح اللہ رب العزت نے ماقبل قوموں کی خواہش کے مطابق ایک اونٹنی پتھر سے نکلی اور ان کے سامنے وہ حاملہ تھی، آپ ہماری اللہ نے اس پیغمبر کی ان کی خواہشات کو پورا کیا، وہ معجزہ پیش کیا، آپ ہمارے خواہشات کے مطابق معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ ہم کہتے ہیں یہ مکہ کی پہاڑوں کو سارا سونا بنا دو، اگر یہ نہیں کرتا تمہارا رب، اگر تم حق پر ہو تو ٹھیک ہے سونا نہ بناؤ، یہ مکہ کے پہاڑ سارے ختم کر دو، یہاں پر باغات اور نہریں چلا دو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی اس بات کو نقل کیا، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں لولا انزل علیہ کیوں نہیں نازل کرتا اللہ رب العزت ہماری نفس کے مطابق معجزہ، جو معجزے کا آپ ظہور کرتے ہیں، مِن ربی تمہارا رب، فقل تو اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں، میں صرف وہی کرنے کا مجھے اجازت ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اور باقی انما الغیب للہ، یہ آپ کا کہنا کہ ہماری نفسانی ہماری خواہشات کے مطابق پہاڑوں کا سونا بن جانا یا مکہ کے پہاڑوں کی بجائے یہاں پر نہر اور باغات کا بن کر نہروں کا جاری ہو جانا، یہ اللہ کے غیب کے خزانے میں ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر تم اس طرح چاہتے ہو کہ یہ پہاڑ سونا بن جائے یا یہ پہاڑ ہٹ کر یہاں پر باغات اور نہریں چل پڑیں، تو پھر اگر یہ اللہ کے علم، اللہ کے غیب کے علم میں ہے، اگر اللہ ایسے چاہتے ہیں، میرے علم نہیں تو انتظار کرو، اگر اللہ چاہتے ہیں تو ایسا ہو جائے گا، اگر اللہ نہیں چاہتے تو پھر نہیں ہو سکتا، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ گویا کہ مجھے بھی علم نہیں ہے کہ اس طرح ہوگا، تمہاری خواہشات کے مطابق اس طرح معجزے کا ظہور ہوگا یا نہیں ہوگا، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کروں۔